السلام علیکم، میں عمیر علی ہوں، اور آج جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں ہم وہ کس طرح کمپیوٹر جو ہے وہ ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے جب ہم کوئی بھی کمانڈ یا کی پریس کرتے ہیں تو کس طرح وہ اس ڈیٹا کو سمجھتا ہے اور اس کو پروسیس کر کے آگے ہمیں ڈسپلے کرتا ہے۔ وہ ڈسپلے آیا مانیٹر پر ویژول ڈسپلے کے شکل میں ہو سکتا ہے، یا پھر وہ پرنٹر میں ایک فزیکل پرنٹ آؤٹ کے طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج جو ہم پوائنٹس کور کرنے والے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ کمپیوٹر بیسکس ہے، جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کمپیوٹر کیا ہے اور اس کے جو بنیادی مقاصد ہیں ہماری زندگی میں وہ کیا ہیں۔ اور دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ آئی پی او سائیکل یعنی ان پٹ پروسیس اور آؤٹ پٹ سائیکل سے متعلق ہے، جو کہ آج کا سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اسی پر سارا جو کمپیوٹر پروسیس کس طرح کرتا ہے ڈیٹا، اور ہم پھر کس طرح ڈسپلے اس کا ملتا ہے، وہ سارا اسی پہ بیسڈ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سسٹم کمپوننٹس کو بھی دیکھیں گے جو اس ڈیٹا پروسیسنگ کے دوران استعمال ہوتے ہیں کمپیوٹر کے، اور ڈیٹا کس طرح فلو کرتا ہے، یہ ہمارا فورتھ پوائنٹ ہوگا کہ کمپیوٹر کے اندر جب ڈیٹا ٹریول کرتا ہے تو وہ کس کس پاتھ اور کب کب کس ٹائم پر وہ فلو کرتا ہے۔ تو چلیں نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ کمپیوٹر کیا ہے۔ کمپیوٹر ایک سمپل الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو کہ آپ کا ڈیٹا آپ سے ایز اے ان پٹ لیتا ہے، اور اس کو ان فارم آف الیکٹریکل سگنلز وہ لیتا ہے اور پھر اس کو پروسیس کرتا ہے اور انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ اصل میں کمپیوٹر کی جو لینگویج ہوتی ہے وہ بائنری ہوتی ہے۔ ہم ڈیسیمل جس طرح استعمال کرتے ہیں اپنے کاؤنٹنگ میں، اس طرح یہ بائنری سسٹم آف نمبرز کو اپنی لینگویج کے طور پہ استعمال کرتا ہے، اور اسپیشل کوڈز کو اس کے ذریعے بناتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے۔ تو جب ہمارا ڈیٹا اس کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو ان بائنری کوڈز میں کنورٹ کرتا ہے اور پھر سمجھتا ہے۔ اس کے بعد اس پر جو ٹاسک اس نے پرفارم کرنے ہوتے ہیں وہ کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایز اے آؤٹ پٹ ہمیں ان کا آنسر یا ان کا جو جواب ہوتا ہے وہ دکھاتا ہے۔ یہ ایک کیلکولیٹر ہے جو بہت سارے آپریشنز مطلب ہے کہ اتنے فاسٹ ٹائم میں کر لیتا ہے کہ جو نارمل کیلکولیٹرز ہیں یا کوئی بھی ڈیوائسز ہیں وہ اتنا فاسٹ آپریٹ نہیں کر پاتی۔ تو بیسیکلی جو اس کا کمال ہے وہ یہی ہے کہ یہ فاسٹ کیلکولیشنز کرتا ہے۔ باقی انٹیلیجنس اس کی ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ انسانوں سے زیادہ عقل مند ہے یا انٹیلیجنٹ ہے، لیکن نہیں، یہ صرف فاسٹ ہے اور ملینز آف ٹائم فاسٹ آپریشنس یہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ آپ کو اتنی جلدی جواب دے دیتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارا پلک جھپکتے ہی جواب ہمیں موصول ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو کمپیوٹر کے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ کس طرح کام کرتا ہے، اور کیوں ہمارے پاس کمپیوٹر میٹر کرتا ہے، کیا اس کی اہمیت ہے، تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بیٹر پرابلم سالونگ۔ کمپیوٹرز کیونکہ ایک تو فاسٹ ہیں اور افیکٹو ہیں، تو اس لیے یہ ہمارے کام میں بہت مدد کرتے ہیں، اور یہ ہماری مشکلات کو، روزمرہ مشکلات جیسے کہ جب ہمیں بہت سارے ڈیٹا کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے تو اس کو اسٹور کرنے اور اس کو ایزیلی ہمارے لیے ایکسیسیبل بنانے کے لیے بھی کام آتا ہے۔ اور یہ ایک اسمارٹ ٹیکنالوجی ہے جو کہ آپ کو کہیں بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کسی بھی شعبے میں، کسی بھی فیلڈ میں آپ کو استعمال آ سکتی ہے، اور آج کل کے دور میں کمپیوٹرز ہر جگہ موجود ہیں۔ کیریئر فاؤنڈیشن جو اس کا تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے کیریئرز کو ڈیفائن کرنے اور کیریئرز میں آگے ہمارے سکسیس کا ذریعہ بھی بہت سکسیس میں بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ آپ کو مختلف ٹیکنالوجیز، پروگرامنگ اور آئی ٹی کے شعبوں میں آپ کو نالج پرووائڈ کر سکتا ہے، اور آپ کی کافی مدد میں آ سکتا ہے۔
بیسک ورکنگ پرنسپل جو اس کمپیوٹر کا ہے وہ آئی پی او سائیکل ہے، اور یہی بیسک اس کا پرنسپل ہے جس پر کمپیوٹر جو ہے وہ آپ کے ڈیٹا کے انٹر ہونے سے اور آؤٹ پٹ کے آنے تک کا پروسیس اس میں یہی شامل ہوتا ہے۔ اس میں ان پٹ میں آپ کوئی بھی ڈیٹا انٹر کرتے ہیں وایا کی بورڈ، وہ آپ کی ٹائپنگ ہو سکتی ہے، وایا مائک وہ آپ کی وائس ہو سکتی ہے، یا اسکینر سے آپ کوئی بھی چیز اسکین کرتے ہیں تو وہ آپ کا ان پٹ ہوتا ہے۔ آپ جب یہ ان پٹ دیتے ہیں تو کمپیوٹر کے پروسیسر میں یہ ان پٹ ایز این الیکٹریکل سگنلز جاتا ہے، اور وہاں پر پروسیسر اس الیکٹریکل سگنلز کو بائنری انفارمیشن میں کنورٹ کر کے اس کو سمجھتا ہے اور اس پر ٹاسک پرفارم کرتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم پروسیسر جب آپ کا اس پر ٹاسک پرفارم کر لیتا ہے تو وہ دوبارہ اس کو آؤٹ پٹ کے لیے مانیٹرز اور پرنٹرز اور اسپیکرز کی طرف بھیج دیتا ہے، تاکہ وہاں پر یہ جو آنسرز ہیں، جو پروسیس ڈیٹا ہے وہ ہمیں شو ہو سکے، ویزیبل ہو سکے، اور ان فارم آف فزیکلی آپ کے پاس پرنٹرز پر کے ذریعے سے شو ہو سکتا ہے، یا ورچولی آپ کو مانیٹر پر وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ جو کمپیوٹر کا ہم ایک بلاک ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں، یہ اس سارے ڈیٹا کے انٹر ہونے سے لے کر آؤٹ پٹ ملنے تک کا پروسیس ہے۔ اس میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جس طرح یہاں پر ایرو پوائنٹ کیا گیا ہے، ان پٹ آپ کی بورڈ، ماؤس اور ٹچ کوئی بھی آپ کی ان پٹ میں آپ کی کی بورڈ آ سکتا ہے، ماؤس آ سکتا ہے، آپ کا پرنٹر بھی سوری پرنٹر نہیں، وہ تو ایک آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے، آپ کا مائک ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب ان پٹ ڈیوائسز ہیں، آپ اس کے ذریعے ان پٹ دیتے ہیں، اور یہ ان پٹ سب سے پہلے آپ کی میموری میں جاتا ہے، میموری میں جا کر یہ اسٹور ہوتا ہے، اور میموری میں سے یہ آپ کے سی پی یو میں جاتا ہے، اور سی پی یو میں بھی آگے فردر تین جو کمپوننٹس ہیں وہ اس میں مین اس کے کمپوننٹس ہیں جو اس ڈیٹا کو فیچ کرتے ہیں، پروسیس کرتے ہیں اور اسٹور کرتے ہیں۔ اس میں ارتھمیٹک، لاجک یونٹ، کنٹرول یونٹ اور رجسٹرز، یہ تین امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں۔ اس میں سے جب ڈیٹا فیچ ہو جاتا ہے اور پروسیس ہو جاتا ہے تو یہ دوبارہ واپس میموری کی طرف بھیج دیا جاتا ہے، یہاں پر میموری میں اسٹور ہوتا ہے، اور اس کے بعد میموری سے آگے دوبارہ یہ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کی طرف بھیج دیا جاتا ہے، جیسے مانیٹر ہو گیا، پرنٹر ہو گیا، اسپیکر ہو گیا۔ یہ آگے جب الیکٹریکل سگنلز کی فارم میں بھیجا جاتا ہے تو اس کے ڈرائیورز جو آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ اس کو کنورٹ کر کے ایک آپ کو ویژول ڈسپلے یا پھر فزیکل ڈسپلے میں آپ کو کنورٹ کر کے یہ اس کے آنسرز پرووائڈ کرتے ہیں۔ سو بیسیکلی یہ اس کا ایک اسٹرکچر ہے، پورا ڈیٹا کیسے انٹر کیا جاتا ہے اور کس طرح پروسیس ہو کر آؤٹ پٹ میں آتا ہے۔ تو یہ سسٹم بیسیکلی کس طرح کام کرتا ہے، اس کو ایک بار پھر اگر ہم دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ آپ یوزر سے ان پٹ لیا جاتا ہے، اور یوزر ان پٹ کس طرح دیتا ہے کہ وہ تھرو اینی ان پٹ ڈیوائس جیسے کی بورڈ، ماؤس ہو گیا، تو ان پٹ دیتا ہے، آگے میموری میں وہ ان پٹ جاتا ہے، اور وہاں پر یہ ڈیٹا اور انسٹرکشن جو ہیں کچھ خاص وقت کے لیے اسٹور ہوتے ہیں، اور وہاں پر اس سے آگے پھر وہ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ میں جاتا ہے، جہاں پر وہ فیچ کرتا ہے اس ڈیٹا کو، اور پھر ڈی کوڈ کرتا ہے اس الیکٹریکل سگنلز کو انٹو اس لینگویج جو کہ بائنری لینگویج ہے، اور پھر اس پر آپریشنز ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد یہی ڈیٹا آگے آؤٹ پٹ ڈیوائسز کی طرف بھیج دیا جاتا ہے، جہاں پر وہ ہیومن ریڈیبل فارم میں ڈسپلے کیا جاتا ہے، جو کہ کیونکہ یہ ایک جب ڈیٹا سی پی یو سے نکلتا ہے
تو یہ کمپیوٹر کی لینگویج بائنری فارم میں ہی نکلتا ہے، تو جو کہ ایک کمپیوٹر ہی کیونکہ اس بائنری کوڈز کو سمجھ سکتا ہے، تو وہ انسانوں کے لیے ریڈیبل نہیں ہے۔ تو جب یہ آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں جاتا ہے تو وہاں پر یہ ہیومن ریڈیبل فارم میں اس ڈیٹا کو کنورٹ کیا جاتا ہے، تاکہ آپ آسانی سے اس کو سمجھ سکیں کہ کیا اس نے اس کا جواب دیا ہے۔ ان پٹ یونٹ دا گیٹ وے ٹو کمپیوٹنگ۔ ان پٹ یونٹ جو ہے یہ آپ کی کمپیوٹنگ کا سب سے اہم حصہ ہے، اور یہ کام کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کے درمیان اور کمپیوٹر کے درمیان ایز اے برج، کمیونیکیشن برج کام کرتا ہے، اور یہ آپ کے کمانڈس اور آپ کے ڈیٹا کو لیتا ہے اور ان کو الیکٹریکل سگنل سے کنورٹ کر کے کمپیوٹر کے ذریعے پروسیس کرواتا ہے۔ اب ان پٹ جو یونٹ ہے اس میں جو ان پٹ ڈیوائسز ہیں ان میں کیا کیا ہیں، تو وہ کی بورڈ ہے، ماؤس ہے، اسکینر ہے، مائکرو فون ہے، ویب کیم ہے۔ تو کی بورڈ جو ہے وہ آپ کی ٹائپنگ ٹیکسٹ اور کمانڈس کے لیے کام آتا ہے۔ ماؤس جو ہے وہ آپ کی پوائنٹنگ اینڈ کلکنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسکینر آپ کے ڈاکومنٹس کو اسکین کرنے اور ان کو ڈیجیٹلی کنورٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مائکرو فون آپ کی آڈیو کو کیپچر کرتا ہے، اور ویب کیم آپ کی ویڈیو کو کیپچر کرتا ہے اور اس کو آگے پروسیسنگ کے لیے سی پی یو میں بھیجتا ہے۔ تو یہ ان پٹ ڈیٹا جو ہے وہ اس کا ایک مکمل ایک آخر میں سمری ہے کہ کس طرح یہ سب کام کرتا ہے۔ تو فزیکل ایکشنز آپ کے ذریعے پرفارم کیے جاتے ہیں، یوزر فزیکل ایکشن لیتا ہے۔ آپ آیا بٹن پریس کرتے ہو، کی کلک کرتے ہو، کوئی بھی ڈیوائس میں آپ مائکرو فون میں کوئی بھی الفاظ، کوئی بھی جملے بولتے ہو، یہ آپ کا ان پٹ ہوتا ہے۔ جو فزیکل آپ کا ایکشن ہوتا ہے اس کے ذریعے لیا جاتا ہے۔ جو اس سے آگے آپ کی اسی فزیکل ایکشن کو ان سگنلز، الیکٹریکل سگنلز میں کنورٹ کیا جاتا ہے اور آگے بھیجا جاتا ہے۔ یہ سگنل وایا کیبلز یا وائرلیس کنیکشنز آپ کے کمپیوٹر کے ان پٹ پورٹس تک جاتا ہے، اور اس کے بعد کمپیوٹر ان ان پٹ کنٹرولر جو ہوتے ہیں وہ اس سگنل کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اور ان کو بائنری کوڈز میں کنورٹ کرتے ہیں، تاکہ آگے اس ڈیٹا کو پروسیس کیا جا سکے سی پی یو کے ذریعے سے۔ یہ ڈیٹا جو ہے آپ کا وہ میموری میں ایک عارضی طور پر اسٹور کیا جاتا ہے اور پھر سی پی یو کی طرف بھیج دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر سکے۔ تو سمری جو ہمارے ان پٹ سسٹم کی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے یوزر سے ڈیٹا لیا، اس ڈیٹا کو الیکٹریکل سگنلز میں کنورٹ کیا گیا، اور وہ پھر وہ بائنری کوڈز میں کنورٹ ہوا، اور پھر وہ سی پی یو کی طرف بھیج دیا گیا، اور سی پی یو نے اس کو پروسیس کیا، اور اس کو اس کے اوپر جو بھی پروسیس تھا وہ کرنے کے بعد اس کو ایک عارضی میموری کے اندر دوبارہ اسٹور کر دیا۔ تو اب سیکنڈ پارٹ میں کمپیوٹر کس طرح کام کرتا ہے، اس میں ہم دیکھیں گے جو ہمارا سی پی یو ہے اور میموری سسٹمز ہے اس کو ہم ڈیپلی دیکھیں گے کہ کس طرح یہ پروسیس سی پی یو اور میموری کے اندر کام کرتا ہے، اور کیسے یہ اس کے اندر سے ڈیٹا فلو کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے کیا۔ تو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ بیسیکلی ایک کمپیوٹر کے برین کے طور پر کام کرتا ہے، اور یہ تمام جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں اور کیلکولیشنز ہوتی ہیں ان کو پرفارم کرنے کا ذمہ دار یہی کمپوننٹ ہے، اور اس کے اندر مختلف پارٹس ہوتے ہیں جو ڈیٹا کو پروسیس کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ سی پی یو کے بغیر آپ نہ تو ڈیٹا کو فیچ کر سکتے ہیں، نہ اس کو ڈیکوڈ کر سکتے ہیں، نہ اس کو اوپر کوئی فنکشن ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں، اور تاکہ آگے ہمیں اس کا کوئی جواب مل سکے۔
تو سی پی یو جو ہوتا ہے وہ اس کی اسپیڈ کم از کم گیگا ہرٹز میں میئر کی جاتی ہے، اور جتنا ہائر گیگا ہرٹز نمبر ہوگا اتنا اس کا پروسیسنگ فاسٹر ہوگی. more mentioned multi-core CPUs. سو آج کل جو کمپیوٹر ہیں، ماڈرن کمپیوٹرز، اس میں ملٹی کور سی پی یوز بھی لائے جاتے ہیں، جسے ہم ڈوئل کور کا نام دیتے ہیں. اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ جب ایسے کمپیوٹر جن میں ڈوئل کور سی پی یوز کا استعمال کیا جائے تو وہ سیمیولٹینیسلی ایک وقت میں کئی ٹاسک کو انجام دے سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے. یہ تھوڑی بہت انٹروڈکشن ہوگی سی پی یو کی، اور تاکہ آپ کو اس کا پتہ ہو. اب سی پی یو کے آگے اندر 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں: کنٹرول یونٹ، ارتھمیٹک لاجک یونٹ اور رجسٹرز. اور کنٹرول یونٹ اگر آپ کو شارٹ بتایا جائے تو وہ ایک سی پی یو کے اندر فیچنگ اور ایز اے مینیجر کام کرتا ہے، کہ وہ دیکھتا ہے کہ کون سا ڈیٹا کس طرف بھیجا جا رہا ہے، کس وقت کہاں لایا جا رہا ہے اور کس طرف بھیجا جا رہا ہے. ارتھمیٹک لاجک یونٹ یہ جس طرح نام سے ہی ظاہر ہے کہ ارتھمیٹک اور لاجک، تو اس میں یہ 2 آپریشن پرفارم کیے جاتے ہیں. ایک میتھمیٹیکل کیلکولیشنز ہوتی ہیں اور لاجیکل آپریشنز ہوتے ہیں. اور رجسٹرز ایک ٹیمپریری اسٹوریج لوکیشن ہوتی ہے جہاں پر آپ کے ڈیٹا کو اسٹور کیا جاتا ہے بہت ہی کم وقت کے لیے. کنٹرول یونٹ کس طرح کام کرتا ہے تو اس کو ہم اب دیکھ لیتے ہیں. کنٹرول یونٹ آپ کے جو ان پٹ آپ دیتے ہیں اس ڈیٹا کو فیچ کرتا ہے، یعنی وہاں سے وہ ڈیٹا اپنے پاس لاتا ہے اور پھر اس کو ڈی کوڈ کرتا ہے، یعنی اس کو بائنری، کیونکہ وہ ایک الیکٹریکل سگنلز میں ہوتا ہے تو اس الیکٹریکل سگنلز کو وہ بائنری نمبرز میں کنورٹ کرتا ہے اور پھر اس کو آگے بھیجتا ہے. جس طرح کہ آپ اس فلو چارٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ڈیٹا کو جو ہے پہلے فیچ کیا جاتا ہے، پھر ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، پھر چیک ان ڈائریکٹ. اب چیک ان ڈائریکٹ سے ادھر یہ مطلب ہے کہ اس سے پہلے کہ اس کو آگے ایگزیکیوٹ کیا جائے دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی ضروری ایسے کام تو نہیں جو پہلے ہی کر لیے جائیں. تو اور یہ بھی اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس ڈیٹا کی جو لوکیشن ہوتی ہے، ایڈریس ہوتا ہے، وہ آیا ڈائریکٹ سی پی یو کو مل رہا ہے یا انڈائریکٹ ہے. اگر ڈیٹا انڈائریکٹ ہے، ایڈریس اس کا واضح نہیں ہے، تو سب سے پہلے یہ انڈائریکٹ سائیکل میں جاتا ہے اور وہاں سے اس کا پتہ لگاتا ہے کہ یہ ڈیٹا آیا کہاں سے ہے. جب اس کا پتہ چل جاتا ہے تب یہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں ڈیٹا، اور اگر ڈیٹا ڈائریکٹ ہے تو پھر ڈائریکٹلی ایگزیکیوٹ پروسیس پہ چلا جاتا ہے. جب ڈیٹا ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے تو اگلے مرحلہ جو ہوتا ہے وہ چیک انٹرپٹ ہوتا ہے. چیک انٹرپٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو یہ کنٹرول یونٹ ہے یہ دیکھتا ہے کہ ڈیٹا کو آگے جو آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں اس کے پاس بھیجنے سے پہلے کہ یہاں پر آیا کوئی ایسا پروگرام تو نہیں ہے یا کچھ ایسی رکاوٹ تو نہیں ہے کہ وہ پہلے حل کر لی جائے تو بہتر ہے. تو اگر وہ رکاوٹ نہیں ہے تو وہ ڈائریکٹلی اس کو آگے اپڈیٹ کر دیتا ہے پی سی کی طرف. اگر ہے تو پھر پہلے اس رکاوٹ یا اس پرابلم کو سالو کرتا ہے، اس کے بعد آگے آپ کے ڈیٹا کو بھیج دیتا ہے. تو اس کی رسپانسبلٹیز یہی ہیں کہ یہ میموری سے انسٹرکشنز کو فیچ کرتا ہے، میموری سے انسٹرکشنز کو نکالتا ہے، ان کو ڈی کوڈ کرتا ہے اور ان کو جو اس کے صحیح لوکیشنز پر سینڈ کر کے اس سے پروسیس کرواتا ہے. اور بیسیکلی یہ ڈیٹا کے فلو کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے کہ کس طرح کس ڈیٹا نے جانا ہے. ارتھمیٹک لاجک یونٹ یہ سی پی یو کا دوسرا ایک اہم حصہ ہے جہاں پر آپ کی جو پروسیسنگ ہے وہ ساری ہوتی ہے. اس میں میتھمیٹیکل آپریشنز اور لاجیکل آپریشنز 2 کیٹیگریز کی چیزیں ہوتی ہیں، اور بلکہ 3 بٹ آپریشنز بھی شامل ہوتے ہیں. میتھمیٹیکل آپریشنز جیسے میتھمیٹیکل سے مطلب سے یہ واضح ہے کہ اس میں ایڈیشن، سبسٹریکشن، ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن وغیرہ کی میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کام میں لائی جاتی ہیں. لاجیکل آپریشنز
اس میں آپ کنپیریزن ٹائپ آپریشنس ہوتی ہیں، لاجیکل ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں، تو یہ بیسیکلی ایک ڈیسیجن بیس آپریشنس کے کا ایک حصہ ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ جو اس کا اہم ہے وہ بٹ آپریشنس ہیں۔ اس میں ملٹیپل جو انڈیویژول بٹس ہیں وہ کنٹرول کیے جاتے ہیں اور ان کی ایفیشنسی کو مانیٹر کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر ہم نے ایک ایگزامپل بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جب کس طرح یہ پرفارم کرتا ہے۔ تو آپ جب فار ایگزامپل 5+3 ٹائپ کرتے ہیں تو ALU جو یونٹ ارتھمیٹک لاجک یونٹ ہے وہ اس ایڈیشن کو پروسیس کرتا ہے اور 8 ایز این آنسر ریٹرن کرتا ہے۔ تو جب آپ ان دو ویلیوز کو کمپیئر کرتے ہیں ایک پروگرام میں، تو ارتھمیٹک لاجک یونٹ ہی ڈٹرمائن کرتا ہے کہ کون سی ویلیو بڑی ہے اور کون سی چھوٹی ہے۔ رجسٹرز، دا CPU فاسٹ میموری۔ رجسٹرز CPU فاسٹ میموری اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک تو اسپیس میں بہت ہی مطلب کم ہوتے ہیں، اسٹوریج ان کے پاس بہت چھوٹی ہوتی ہے، اور یہ CPU کے بہت ہی قریب ہوتے ہیں، جس سے بہت ہی جلدی ڈیٹا کو فیچ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ جو رجسٹرز ہوتے ہیں یہ ایک کلاک سائیکل آپ اس طرح سمجھ لیں کہ یہ جو ہمارا CPU ہوتا ہے اس کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے، اور جب آپ اس سے کمپیئر کر سکتے ہیں کہ ایک کلاک سائیکل میں یہ CPU ہمارا رجسٹر سے انسٹرکشنز فیچ کر سکتا ہے، جبکہ کمپیئر ٹو دس آپ اگر مین میموری کو دیکھیں تو اس میں آپ کے پاس کئی ہزاروں سائیکلز کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے ڈیٹا کو فیچ کرنے کے لیے۔ اسی لیے یہ رجسٹرز سب سے فاسٹ میموری کہلائے جاتے ہیں CPU کے اندر۔ اور اس کے فردر اندر کئی ٹائپس ہوتے ہیں رجسٹرز کے، جس طرح ادھر کچھ 3 ایک بیان کیے گئے ہیں، جس میں پروگرام کاؤنٹر ہے، انسٹرکشن رجسٹر ہے، ایکومولیٹر ہے۔ پروگرام کاؤنٹر کیپس ٹریکس آف نیکسٹ انسٹرکشن۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جو اگلا انسٹرکشن جو اس پر ٹاسک پرفارم کرنا ہے اس کی جو ٹریک کرتا ہے کہ کون سا اگلا ٹاسک پرفارم کیا جائے۔ یہ اس پروگرام کاؤنٹر رجسٹر کا کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد انسٹرکشن رجسٹر، یہ جو کرنٹلی ہمارا ڈیٹا پروسیس ہو رہا ہے اس کو ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد ہولڈ کرنے کی ذمہ داری اس رجسٹر کی ہوتی ہے۔ ایکومولیٹر رجسٹر جو ہوتا ہے وہ ایک اندر ٹائپ آف رجسٹر ہے جو کہ آپ کے جتنے بھی ارتھمیٹک لاجک یونٹ میں آپریشنز پرفارم ہوتے ہیں ان کے ریزلٹس کو ٹیمپرریلی اسٹور کرتا ہے۔ تو میموری سسٹم اوور ویو کہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے کہ جو ہر اسٹوڈنٹ کو یا ہر ایک شخص کو پتہ ہونی چاہیے کہ کس طرح میموریز کام کرتی ہیں کمپیوٹر کے پروسیس میں۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پیرامڈ بنایا گیا ہے، اور اس میں سب سے ٹاپ رجسٹرز ہے۔ اس میں سب سے ٹاپ رجسٹر اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ سب سے فاسٹ میموری ہے، اور سب سے جو زیادہ مہنگا کاسٹلی بھی یہی میموری کہلائی جاتی ہے۔ سب سے فاسٹ اور سب سے کاسٹلی میموری جو ہے وہ اوپر ہے، لیکن رجسٹر کی یہ ایک ڈرا بیک یہ ہے کہ ان کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے یہ بہت ہی کم ہوتی ہے بنسبت اور میموریز کے۔ تو جیسے جیسے ہم نیچے آئیں تو کیشے، مین میموری اور سیکنڈری میموری آتا ہے۔ جیسے جیسے ہم نیچے آتے ہیں تو جو کیپیسٹی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، لیکن سپیڈ اور کاسٹ کم ہوتی جاتی ہے۔ تو جو سیکنڈری اسٹوریج ہے اس کی کیپیسٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن سپیڈ اور کاسٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ سیکنڈری اسٹوریج سب سے سلو اور میموری کہلائی جاتی ہے ان تمام 4 ٹائپس آف میموریز میں۔ اور یہاں پر جس طرح کہ بتایا بھی گیا ہے اس سائڈ پر، رائٹ سائڈ پر، رجسٹر فاسٹ اسمالسٹ موسٹ ایکسپینسو انسائڈ دا CPU، یہ ان کی لوکیشن ہے۔
کہ یہ سی پی یو کے بالکل قریب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اسمالسٹ بھی ہیں اور فاسٹسٹ بھی ہیں۔ لیکن یہ ایکسپینسو بھی اتنی ہی ہے، جتنی کوئی چیز کوئی میموری فاسٹ اور اسمال ہوگی اتنی وہ ایکسپینسو ہوگی، لیکن اس کا ڈرا بیک یہ ہے کہ اس کی کیپیسٹی سب سے کم ہے۔ پھر اس کے بعد کیشے میموری آتی ہے۔ یہ میموری سی پی یو اور ریم کے درمیان ہوتی ہے، اور یہ میموری کا جو بیسیکلی جو کام یہ ہے کہ یہ ایسی انسٹرکشنز کو اسٹور کرتی ہے جو بار بار کمپیوٹر کے کام آتے ہیں، سی پی یو کے کام آتے ہیں، تاکہ سی پی یو کو بار بار ان انسٹرکشنز کو لینے کے لیے ریم کے پاس نہ جانا پڑے یا مین اسٹوریج سے نہیں لانا پڑے۔ تو اس لیے یہ کیشے میموری ان انسٹرکشنز کو اپنے پاس اسٹور کرتی ہے۔ پرائمری میموری ریم جو ہے وہ ایک فاسٹ ہے لیکن ماڈریٹ کیپیسٹی کی میموری ہے، جو مین میجورٹی آف ورکنگ کام کے اندر انوالو ہوتی ہے۔ سیکنڈری اسٹوریج یہ ہمارے پروگرامز، باقی جو ہمارے گیمز وغیرہ جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں ان کو رن کرنے میں مدد کرتی ہے اور ان کا ڈیٹا اسٹور کرتی ہے۔ رینڈم ایکسیس میموری ریم، تو ریم کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ریم ایک کمپیوٹر کا مین ورکنگ میموری کہلائی جاتی ہے، اور اس میں سے ڈیٹا اور انسٹرکشنز سی پی یو فیچ کرتا ہے اور اس کو پروسیس کرتا ہے۔ لیکن یہ ایک پرماننٹ اسٹوریج والی میموری نہیں ہے، یہ ایک ٹیمپرری میموری ہے جو کہ آپ کے پروگرامس جب تک رن کرتے ہیں، یعنی آپ کا کمپیوٹر جب تک آن ہوتا ہے تو یہ اس میموری کو اسٹور کرتی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ کا کمپیوٹر ٹرن آف ہو جاتا ہے تو یہ میموری لوز کر دیتی ہے۔ اس کی کریکٹرسٹکس میں یہ آتا ہے کہ یہ ایک فاسٹ ایکسیس میموری لوکیشن ہے، یعنی کہ یہ اس کو سی پی یو اس میموری کو بہت جلدی ایکسیس کر پاتا ہے بنسبت سیکنڈری اسٹوریجز جیسے کہ ہارڈ ڈرائیو ہو گئے یا ایس ایس ڈی ہو گئی، اور یہ ٹیمپرری اسٹوریج کے لیے جانی جاتی ہے، اور یہ مختلف پروگرامس کو رن کرتی ہے، اور کین بی ریڈ فرام اینڈ ریٹرن ٹو، یعنی کہ اس سے سی پی یو کوئی بھی انسٹرکشن ریڈ کر سکتا ہے اور اس کی طرف بھیج سکتا ہے۔ اس کی کیپیسٹی گیگا بائٹس میں میئر کی جاتی ہے، اور جتنی ریم زیادہ ہوگی اتنا جو پروسیسنگ ہے یا پرفارمنس ہے کمپیوٹر کی وہ اتنی اسموتھ ہو جائے گی۔ ریڈ اونلی میموری روم اور سیکنڈری اسٹوریج میں اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے روم کے اگر بات کریں تو روم ایک پرماننٹ میموری اسٹورنگ انسٹرکشن کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور جس میں فرم ویئر رن ہوتے ہیں کمپیوٹر کے اسٹارٹ اپ کے دوران، اور اس کو موڈیفائی کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس میں بایوس فرم ویئرز بھی شامل ہوتے ہیں، اور یہ آپ کے کمپیوٹر کو جو انیشیل اسٹارٹ اپ ہوتا ہے اس میں مدد دیتی ہے۔ اور سیکنڈری اسٹوریج میں اگر دیکھا جائے تو اس میں ہارڈ ڈسک ڈرائیو، سالڈ اسٹیٹ ڈرائیو، یو ایس بی اور کلاؤڈ وغیرہ اس طرح کی میموریز ہیں۔ ہارڈ ڈسک ڈرائیو جو ہے وہ ایک میکینیکل اسٹوریج اسپننگ ڈسک پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس میں میگنیٹک ہیڈز ہوتے ہیں، اور اس کی کیپیسٹی تو بہت لارج ہوتی ہے، لیکن سپیڈ بہت کم ہوتی ہے، اور یہ افورڈیبل بھی بہت ہوتی ہے۔ لیکن اس کی جو ایک ڈرا بیک وہ یہی ہے کہ یہ ایک تو اسپیڈ اس کی بہت سلو ہے، اور یہ زیادہ ریلائبل نہیں ہے، یہ جلدی خراب ہونے اور میموری کے لوز ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اگر اس کو تھوڑی سی بھی کوئی جرک ہو یا کوئی بھی اس طرح گر جائے تو اس میں سے میموری کا لاس ہونا کا خطرہ ہوتا ہے۔ سالڈ اسٹیٹ ڈرائیو یہ ایک الیکٹرانک اسٹوریج ڈیوائس ہے جس میں کوئی بھی موونگ پارٹس کا استعمال نہیں کیا جاتا، تو اس لیے یہ زیادہ ریلائبل ہے، اور دوسری اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ فاسٹ ہے، اور اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ یہ اس کا ڈرا بیک ہے کہ اس کی کیپیسٹی کم ہوتی ہے اور یہ زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہیں۔
اس کے بعد USB اور کلاؤڈ، یہ ایک USB ایک پورٹیبل ایکسٹرنل اسٹوریج ہے، اور کلاؤڈ جو ہوتی ہیں وہ ایک ریموٹ انٹرنیٹ بیس اسٹوریج ہوتی ہیں جو بیک اپ اور ایکسیسیبلٹی کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تو یہ ہماری اسٹوریج کی اور رینڈم ریڈ اونلی میموری کے بارے میں کچھ انفارمیشن تھی جو کہ پتہ ہونا ضروری ہے، اور کس طرح یہ ہمارے جو ڈیٹا کو پروسیس کرنے میں استعمال ہوتی ہے، یہ اس کے ریلیٹڈ بہت ہی ایک اہم چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ہم لاسٹ میں اگر دیکھیں تو سی پی یو اور میموری کس طرح دونوں اکٹھے کام کرتے ہیں، کیونکہ سی پی یو اور میموری کا تعلق آپس میں بہت ہی ایک اہم ہے۔ سی پی یو اور میموری ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آپریشنس کو انجام دیتے ہیں۔ کنٹرول یونٹ، سی پی یو کے اندر موجود کنٹرول یونٹ مین میموری سے انفارمیشن کو فیچ کرتا ہے، اور پھر اس انفارمیشن کو ڈیکوڈ کر کے انسٹرکشنز اور کمانڈز میں لاتا ہے، اور اس کو آگے ارتھمیٹک لاجک یونٹ میں بھیجا جاتا ہے، جو کہ ایک سی پی یو کا ہی کمپوننٹ ہے۔ اور ارتھمیٹک لاجک یونٹ اس کمانڈز کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، اس پر آپریشنز پرفارم کرتا ہے، وہ آیا لاجیکل آپریشنز ہو یا ارتھمیٹیکل آپریشنز ہو۔ اس کے بعد اس کے آنسر کو دوبارہ سے مین میموری میں اسٹور کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا سی پی یو اور میموری کا ورکنگ پرنسپل ہے، جو یہ مل کر کام کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ کے فیچ کرنا، یعنی انسٹرکشنز کو ریم سے ریٹریو کرنا، اور پھر اس کو ڈیکوڈ کرنا، اور پھر ان انسٹرکشنز کو ایگزیکیوٹ کرنا، اور پھر دوبارہ ان کو واپس مین میموری میں اسٹور کرنا، یہ اس پورے پروسیس کا ایک سلسلہ ہے۔ تو فیچ ڈیکوڈ ایگزیکیوٹ سائیکل بھی اسے کہا جاتا ہے، اور یہ سائیکل بلینز آف ٹائمز پر سیکنڈ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ کمپیوٹر کو ہر ایک کام کرنے کی صلاحیت دیتا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہمیں بہت ہی جلد ہمارے جو جوابات ہوتے ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اتنی تیز رفتار سپیڈ کے ساتھ جو ہے یہ سائیکل ریپیٹ ہوتا رہتا ہے۔ دا آؤٹ پٹ یونٹ یور کمپیوٹر وائس۔ تو اب جو ہمارا نیکسٹ پارٹ ہے وہ آؤٹ پٹ یونٹ کے بارے میں ہے۔ آؤٹ پٹ یونٹ میں ہمارا بیسک جو پروسیس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنا بھی پروسیسڈ انفارمیشن ہوتی ہے اس کو سی پی یو آگے آؤٹ پٹ ڈیوائسز کی طرف بھیجتا ہے، جو کہ آگے ہیومن ریڈیبل انسٹرکشنز ہو گئی، یا کوئی بھی ویژولس ہو گئے، یا ساؤنڈ ہو گیا، یہ ہیومن انڈرسٹینڈیبل انسٹرکشنز میں کنورٹ کر کے اس کو ڈسپلے کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا پروسیس ہے کہ اس میں سب سے پہلے آپ کی جو ڈیجیٹل سگنلز ہوتے ہیں، یعنی الیکٹریکل سگنلز جو سی پی یو کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، ان کو پروسیس کیا جاتا ہے ان ڈیٹا کے اندر، جو کہ ونز اور زیروز کا ہے، یعنی بائنری ہے، اور پھر اس کو ڈیوائس کنٹرولر کے پاس بھیجا جاتا ہے، اور ڈیوائس کنٹرولر وہ ہر ایک جو ڈیوائسز ہوتی ہیں، جیسے مانیٹر ہو گیا، پرنٹر ہو گیا، یا ساؤنڈ کی ڈیوائس ہوگی، ہر ایک کی اپنی ڈیوائس کنٹرولر ہوتی ہے۔ تو وہ ڈیوائس کنٹرولر ان سگنلز کو انٹرپریٹ کرتا ہے، اور ان کو ان کے اندر ایک اسپیشلائز چپس ہوتی ہیں جو یہ کام سے انجام دیتی ہیں۔ پھر یہ ڈیوائسز جب انٹرپریٹ کرتی ہیں تو ان کو ہیومن ریڈیبل انسٹرکشنز میں کنورٹ کرتی ہیں، وہ آیا ویژول ہو سکتی ہیں، آڈیٹری ہو سکتی ہیں، یا ایک فزیکل جیسے پرنٹ آؤٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ اس کا مین پروسیس ہے، اور یہاں پر دوبارہ سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ویژول انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ پروسیس دکھایا گیا ہے کہ آپ جب کی پریس کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلے سی پی یو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ میں جاتا ہے۔ جب سینٹرل پروسیسنگ یونٹ میں یہ کنٹرول یونٹ، ارتھمیٹک لاجک یونٹ اور رجسٹرز میں سے پاس ہو کر
جب پروسیس ہو جاتا ہے تو یہ آگے ایک جی پی یو یا کسی بھی کمپوننٹ کے پاس بھیج دیا جاتا ہے، جو کہ آؤٹ پٹ ڈیوائس ہوتی ہے، وہ آگے اس کو انفارمیشن کو انٹرپریٹ کر کے ہیومن ریڈیبل انفارمیشن میں آگے ڈسپلے کر دیتی ہے۔ اپلیکیشن کو جب ہم اوپن کرتے ہیں تو اس کا جو ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہے وہ بھی اس میں بتایا گیا ہے کہ جب آپ ماؤس کے ذریعے سے کسی بھی اپلیکیشن پر کلک کرتے ہیں اوپن کرنے کے لیے، تو ایک ان پٹ سگنل سی پی یو کی طرف جاتا ہے، اور سی پی یو وہاں سے انسٹرکشن اسٹوریج یونٹ کو لوکیٹ کرنے کے لیے اور لوڈ کرنے کے لیے، اپلیکیشن کی فائل کو لوڈ کرنے کے لیے انسٹرکشنز ریم میں بھیجتا ہے، اور سی پی یو جو ہے وہ اس اپلیکیشن کے جو کوڈز ہوتے ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، اور پھر آگے جی پی یو کی طرف کمانڈز بھیجتا ہے۔ جی پی یو پھر ان کوڈز کو رینڈر کرتا ہے اور ان انٹرفیس کو مانیٹر پر ڈسپلے کرتا ہے، اس اپلیکیشن کے انٹرفیس کو۔ تو یہ ہمارا کمپلیٹ ایک سائیکل ہے جس میں ہمارے پاس ان پٹ آتا ہے، پروسیسنگ آتی ہے، اسٹوریج آتا ہے، پھر آؤٹ پٹ آتا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہمارا کمپیوٹر کا یہ جتنا بھی پروسیس ہے یہ ہمارے ڈیلی لائف سائیکل جو لائف پروسیس ہے اس سے کیسے ریلیٹ کرتا ہے، اور کس طرح ہمارے جو ایک فزیکل ورلڈ ہے اس سے کتنا یہ ریلیٹ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمارا جو برین ہے وہ بھی اسی پروسیس پہ کام کرتا ہے۔ اس میں ان پٹ ہماری آئیز، ایئرز، ٹچ، یہ ان پٹ ہوتی ہیں جو کہ انفارمیشن لیتی ہیں باہر سے۔ برین ایز اے سی پی یو یعنی پروسیسنگ یونٹ کام کرتا ہے، اور وہ ان انفارمیشن کو اینالائز کرتا ہے، ڈیسائیڈ کرتا ہے، اور تھاٹس کریٹ کرتا ہے، اور مختلف جو کریٹیوٹی ہے وہ بھی اسی وجہ سے آتی ہے۔ ہماری جو میموری ہوتی ہے وہ ایک اسٹوریج کے طور پر کام کرتی ہے، جو کہ بہت سارے فیکٹس اور یوزفل انفارمیشن کو یاد رکھنے میں کام آتی ہے، اسکلز کو سیکھنے میں اور ان کو اسٹور کرنے میں، اور ایکسپیرینسز کو یاد رکھنے میں بھی کام آتی ہے۔ آؤٹ پٹ میں ہمارے جو اگر باڈی سے ریلیٹ کیا جائے تو ہمارا بولنا، چلنا، لکھنا، اور یہ جو تین اہم ہمارے پروسیسز ہیں وہ آؤٹ پٹ سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں۔ جس طرح کمپیوٹر میں کمپیوٹر ہمارا اس چیز کو مانیٹر میں یا پھر پرنٹر پہ، یا پھر ہمارے جو مختلف آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں اس پہ انفارمیشن کو پروسیس کرواتا ہے۔ اس طرح یہ ہمارا آگے آؤٹ پٹ ہمارے بولنا، چلنا اور لکھنا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اسی کمپیوٹر کے پروسیس کو ماڈرن ڈے آفیسز کے ساتھ کمپیئر کریں تو یہ بھی ایک بہت اچھی مثال ہے کمپیوٹر کے پروسیس کو بیان کرنے کے لیے، کہ ہماری جو ماڈرن ڈے آفیسز ہیں اس میں ہمارے پاس جو کالز اور ای میلز اور فزیکل ڈاکیومنٹس ریسیو ہوتے ہیں وہ ایز این ان پٹ کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں، اور جب ہم ان کو اینالائز کرتے ہیں اور ان پر ڈیسیجنز لیتے ہیں اور پھر ان کی بنیاد پر ٹاسک پرفارم کرتے ہیں، تو اس کو پروسیسنگ کا جو کمپیوٹر کا پروسیسنگ والا سٹیپ ہے اس کے ساتھ بھی کمپیئر کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم انہی ڈاکیومنٹس کو ریکارڈ کرتے ہیں اور ان کو اسٹور کرتے ہیں، اور مختلف ٹائم پر اس کو نکالنے کے لیے یا اس کو دوبارہ سے استعمال کرنے کے لیے جب ہم اس کو ٹیمپررلی یا پرماننٹلی اسٹور کرتے ہیں، تو یہ ہمارا اسٹوریج پروسیس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے۔ اور جب ہم کسی کو لیٹر یا رپورٹس کو پریزنٹ کرتے ہیں، یا کسی کو لیٹر بھیجتے ہیں، یا کوئی بھی ڈیسیجن آگے اس ڈیسیجن کی بنیاد پر کوئی پروسیس ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، تو وہ ہمارا آؤٹ پٹ ہوتا ہے، جو کہ
कंप्यूटर के आउटपुट से भी रिलेट करता है। सो अभी हम कुछ मिसकंसेप्शंस देख लेते हैं कि सबसे पहले तो कंप्यूटर थिंक लाइक ह्यूमंस। सो ये हमारा एक कुछ माशरे में गलत कंसेप्शंस होती हैं कि हम समझते हैं कि कंप्यूटर इंसानों की तरह सोचते हैं, तो ये सही नहीं है। ये सिर्फ दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे होते हैं कंप्यूटर्स, और उनकी बुनियाद पर मुख्तलिफ डिसीजंस ले रहे होते हैं। इनकी अपनी कोई इमोशंस या कॉन्शियसनेस नहीं होती। और दूसरा जो हमारा मिसकंसेप्शन है वो ये है कि फास्टर मींस स्मार्टर। यानी हम समझते हैं कि कंप्यूटर्स स्मार्ट हैं या इंटेलिजेंट हैं, तो ये सच नहीं है। ये बस सिर्फ एक फास्ट प्रोसेसिंग मशीन्स हैं जो हाईली फास्ट और वेरी वेरी फास्ट प्रोसेस करती हैं इंस्ट्रक्शंस को, और जो कि इंसान के लिए इमेजिन करना या उस लेवल पर सोचना नामुमकिन है। तो इस बुनियाद पर हम समझते हैं कि ये इंटेलिजेंट है, हालांकि इंटेलिजेंट नहीं है, ये सिर्फ फास्ट है। दूसरा, द इंटरनेट इज़ अ क्लाउड। ये भी हमारा एक मिसकंसेप्शन है, और इस मिसकंसेप्शन को अगर देखा जाए तो ये कोई क्लाउड नहीं है, बल्कि ये एक फिज़िकल नेटवर्क है मुख्तलिफ सर्वर्स का, केबल्स का या डिवाइसेस का, जो आपस में ग्लोबली कनेक्टेड हैं। तो ये हमारी जो कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं, इनको दूर करना ज़रूरी था एंड में, इसलिए इनको डिस्कस किया गया है। तो जो हमारे आखिर में की टेक अवेज़ हैं वो यही हैं कि किस तरह हम इनपुट लेते हैं। तो इनपुट हमारा किसी भी कीबोर्ड की को प्रेस करना, माउस के क्लिक को करना, या माइक के ज़रिए बोलना, ये हमारा इनपुट है। अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो ये सिंपली ये प्रोसेस इस तरह काम करता है कि आप भी कोई भी इनपुट देते हैं तो वो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जाता है। उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स से वो मेमोरीज़ में जाता है। मेमोरी में वो जब सीपीयू में कंट्रोल यूनिट उसको फेच करता है मेमोरी से, और उसको प्रोसेस करता है इनटू बाइनरी कोड्स, जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज है, 1 और ज़ीरोज़। तो जब बाइनरी कोड्स होते हैं तो उनको आगे ईज़िली अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट प्रोसेस करता है, और मुख्तलिफ जो उसके ऊपर टास्क होते हैं वो परफॉर्म करके, उसको एग्जीक्यूट करके, उनके आंसर्स को आगे दोबारा मेमोरी में भेज दिया जाता है, जिसके बाद वो मेमोरी में टेम्परेरी स्टोर रहते हैं, और फिर आगे आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइसेस की तरफ भेज दिया जाता है। डिवाइसेस में से डिवाइसेस के अपने कंट्रोलर्स होते हैं, जो कि उस सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को दोबारा एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको मॉनिटर पर डिस्प्ले कर देते हैं। और याद रहे कि हर एक जो आउटपुट डिवाइस है उसके अपने एक स्पेसिफिक कंट्रोलर्स होते हैं जो ये काम सा अंजाम देते हैं। और ये मतलब है कि कोई कॉमन इस पे कंट्रोलर नहीं होता जो हर एक काम कर लेता है। तो ये हमारी सारा जो प्रोसेस है, कंप्यूटर किस तरह काम करता है, ये आज आपने डिस्कस कर लिया, और उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गया होगा। और काफ़ी ये इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि जानना ज़रूरी है, ताकि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो चीज़ किस तरह काम करती है, और अंदर उसमें किस तरह प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो एंड में मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि बस आप इस चीज़ कंप्यूटर्स को समझना और कंप्यूटर्स के किस तरह काम करना है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप मज़ीद इसको देखें, इसको समझें, और इस पर क्या इसमें किस तरह प्रोसेसेस काम कर रहे हैं। हालाँकि कंप्यूटर्स की जो दुनिया है वो एक इंतहाई वाइड नॉलेज है, और इन फ्यूचर ये और भी बढ़ता जा रहा है। तो इन कंप्यूटर्स मॉडर्न डे की जो एक नेसेसिटीज़ बन चुका है,
اور آج کل تقریباً ہر گھر میں کمپیوٹرز موجود ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں پڑا موبائل بھی ایک کمپیوٹر ہی ہے، اور اس میں بھی اسی بیسس پر انسٹرکشنز اور کمانڈس جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں اور ڈسپلے ہوتے ہیں۔ تو بہت شکریہ، بس آج کے لیے اتنا ہی تھا، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔